اچھا ہم بات کر رہے تھے کچھ لوگ ہیں جن کی استطاعت جو ہے نا اس طریقے کی نہیں ہے کہ وہ قربانی ابھی کر سکے کہ نہیں کر سکے. کچھ لوگ جیسے سیلری پیشہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کو ایک سیلری ملی ہے سپوز سر پہ قربانی, اب ان کو ایک سیلری ملی, اس میں نا ان کے اپنے اخراجات جو ہیں وہ پورے ہو گئے. انہوں نے یہی سوچا کہ ہر مہینے جیسے ہماری بچ جاتی ہے ہوتی ہے تو اس میں ہم ایک قربانی بھی کر لیں گے, حصہ ڈال لیں. اب اگر ایک گائے 1.5 لاکھ کی آ رہی ہے تو اس میں ایک حصہ بھی جو ہے 7 حصے ہوتے ہیں گائے کے, ٹھیک ہے, اس میں ایک حصہ بھی آئے گا تو 35-40 ایک حصہ, ٹھیک ہے. 3 لاکھ کے تو بکرے ہو گئے آپ کو پتہ ہے, بکرے میں تو خیر حصے والی بات, مگر گائے کی میں آپ کو بات کری تو بندہ استطاعت تو اس کی رہی کوئی نہیں. اب اس کی اگر سیلری ہے کوئی 1 لاکھ روپے, 90,000 یا 80,000, اس کی بچی کی اسکول کی فیس ہو گئی, ٹھیک ہے, اس کے باقی بچوں کے اخراجات ہو گئے, اس کے اپنے گھر کے خرچے ہو گئے, تو اب وہ نہیں بچا سکا, تو کیا پھر بھی اس کو قربانی کرنی ہے؟ بھلے کسی سے لے سکتا ہے کہ میں اگلے مہینے دے دوں گا. دیکھیے قربانی کے لیے صاحب استطاعت ہونا لازمی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہو, جو زکوٰۃ کا نصاب ہے, اگر تو صاحب نصاب ہے تو اس پر تو واجب ہے. اور صاحب استطاعت یہ ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں اس کے پاس اتنی رقم اپنی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنے کے بعد موجود ہو, اور یہ اس کے پاس ایکسٹرا اماؤنٹ ہے, تو اس کیس کے اندر اس کے اوپر قربانی لازم ہے, واجب ہے. اور اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے اور اس کی اپنی یہ منتھلی انکم ہے اور اس نے بلز بھی دینے ہیں, اس نے بچوں کی فیسز بھی دینی ہیں, اس نے اپنی منتھلی گروسریز بھی کرنی ہے, تو ایسے شخص کے اوپر قربانی لازم نہیں ہوتی, واجب نہیں ہوتی. وہ اپنے اوپر خود واجب نہ کرے. خود واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تو اس کی نیت تھی, ویسے دل سے ارادہ تھا, لیکن اس نے جا کر کے جانور خرید لیا, اب یہ اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا. اگر جانور خرید لیا ہے یا اس نے جانور میں حصہ ڈال دیا ہے, تو اب اس نے اپنے اوپر, اس کے اوپر واجب نہیں تھی, شریعت کی طرف سے نہیں تھی, اس نے خود یہ کام کر دیا ہے, اب اس کو کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی مجھے ریٹرن کر دیں, میں جانور بیچ دوں. یعنی ایک اللہ نے اس کے اوپر ایک چیز واجب نہیں کی, اس کو راستہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم صاحب استطاعت نہیں, اب وہ بیچ نہیں سکتا, اب یہ سب اب اس کے لیے لازم ہے کہ اس کے لیے لازم ہے. اب بھلے اس کو کوئی مجبوری بھی ہو جائے تو وہ جانور نہیں بیچ وہ سکتا, بالکل اس کے اوپر پھر آپ قربانی واجب, کیونکہ اس نے خود کر لیا نا. اچھا ایک کال شامل کرتے ہیں احسن صاحب کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, شکر الحمدللہ. جی احسن صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا میں نے ایک اپنا پرابلم ڈسکس کرنا تھا کہ ویسے تو میں صاحب استطاعت ہوں, لیکن میں نے ابھی ریسنٹلی نا اپنا ایک گھر پرچیز کیا ہے, سارا وہ گھر کی چیزیں میں نے بنائی ہیں. اس وقت جو ہے نا وہ میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں. ابھی میرے جو ہے نا آگے سیلری آنی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں, تب پیسے آئیں گے جو کہ عید کے بعد آنے ہیں. ابھی میرے پاس جو ہے نا وہ کیش نہیں ہے یا پیسے میرے پاس موجود نہیں, سارے میں لگا چکا ہوں. اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں, کیا کسی سے ادھار لے کے کچھ کر لوں یا کیا کروں, یا میرے پر ابھی قربانی نہیں ہے اس وقت, میرے پاس قربانی کے لیے ایک بکرا خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. اچھا ویسے آپ صاحب حیثیت ہیں مگر اس مہینے نہیں ہیں, اس وقت نہیں, کیونکہ آپ نے گھر لیا ہے, انہوں نے گھر خریدا. ٹھیک ہے, اب یہ جواب بتا دیں. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے گھر خریدا ہے تو اس وجہ سے میرے جو سارے پیسے تھے وہ لگ گئے, میرے پیسے آنے اگلے مہینے سیلری سے آنے, مگر ابھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگر ہے تو اتنے نہیں ہے کہ میں ابھی لگا دوں, ہو سکتا ہے اوپر نیچے کہیں مجھے ضرورت پڑ جائے, تو اس لیے انہوں نے تھوڑے بہت رکھے ہیں, مگر استطاعت ابھی ان کی ایسی ہے کہ یہ کر سکتے ہیں مگر کرنا نہیں چاہ رہے. اب بتائیے. اچھا حیثیت میں یہ ہے, پھر وہی بات آ جی جو ہم نے پہلے کر دی ہے کہ اگر تو ان کی حیثیت سے مراد یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس گھر وغیرہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں نا نیا گھر لیا انہوں نے, لیا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر ان کے پاس اتنی اماؤنٹ ہے کہ وہ ایک حصہ ملا سکتے ہیں, جیسے 30,000 روپے کی اماؤنٹ ہے, اتنی اماؤنٹ ان کے پاس موجود ہے تو وہ قربانی کریں گے. اگر اتنی بالکل بھی نہیں ہے اور ان فیوچر کسی وقت میں آنی ہے, وہ فیوچر کی بات ہے, لیکن ابھی ان کے پاس اتنی اماؤنٹ موجود ان 3 دنوں میں نہیں ہے, وہ بعد کی بات ہے. لیکن ابھی ان کے پاس ان قربانی کے دنوں میں, یعنی قربانی کے جو 3 دن ہیں 10, 11 اور 12, ان دنوں میں ان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ ایک حصے جتنی ان کے پاس رقم موجود ہے تو پھر وہ قربانی کریں گے, اور اگر نہیں ہے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کے اوپر قربانی لازم ہے. اچھا اس کو لاسٹ اور کلیئر کر دیتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ منتھ میرے پاس آنے, ابھی میرے پاس اس مہینے ایسچ نہیں ہے کہ میں اچھا اگر اس سے پہلے اگر آدھی سیلری ایڈوانس آ جاتی ہے سپوز, تو پھر کر سکتے ہیں کیا؟ پھر دیکھیں ان کو اگر تو ان کی کمپنیز نے دی ہے سیلریز اس مد کے اندر, یا جیسے بعض اوقات کچھ ایسی آرگنائزیشنز ہیں یا کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو عید کے اوپر کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ سیلریز کے علاوہ دے رہی ہوتی ہیں, پھر یہ بات ہے کہ اگر تو ان کی سیلری کے اوپر ہی ان کی پوری انکم, ان کا ہاؤس ہولڈ, ان کی گروسریز, وہ ساری چیزیں وہ ان کی سیلری بیسڈ ہیں وہ,
اور ان کو ایڈوانس سیلری ملی ہے اور بعد میں ان کو جتنی سیلری اتنی ہی ملنی ہے اور انہوں نے اتنی سے ہی اپنی ضروریات پوری کرنی ہے, یعنی جو اپنا ہاؤس ہولڈ چلانا ہے, اور وہ ان کا بجٹ وہی ہے اور ان کا وہی بریکٹ ایک لگی ہوئی ہے. اگر تو معاملہ یہ ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ نہیں کریں گے. اور اگر ان کی سیلریز کے علاوہ ان کو اماؤنٹ ملی ہے, کچھ بھی ملی ہے, تو پھر ڈیفینیٹلی وہ کریں گے. اچھا ایک اور چیز, جیسے کچھ لوگ تو بینک کے قرضوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا, تو انہوں نے لون لیے ہوتے ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا تو لون لے کے کام چل رہا ہے, تو ہم جو ہے نا ہم پہ فرض نہیں ہے قربانی, ہم تو قرض دار ہیں. حالانکہ کام سب کچھ وہ چلا رہے ہوتے ہیں, لون سے ہی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, مزید پیسہ ارن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ بہانہ کرتے ہیں ہم قرض دار ہیں, ابھی ہمیں لون کی قسطیں پے کرنی ہے, ہم پہ قربانی فرض نہیں ہے. آپ کو نہیں پتہ اسلام کے بارے میں؟ اسلام کہتا ہے اگر آپ قرض دار ہیں تو پہلے اپنے قرضے اتاریں پھر قربانی کریں, تو پھر کیا کہیں گے اس پہ؟ جی اب یہ دیکھیں قرض کی صورت مختلف ہے. اس میں ایک قرض ہے کہ جو ہم ادھار لیتے ہیں, ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنی پرٹیکولر ایک اماؤنٹ پے کرنی ہوتی ہے. بینک والی میں ویسے ان جنرل بات کر رہا ہوں, بینک کے علاوہ کی بات. اچھا اب بینک کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, وہ اماؤنٹ ہم نے یکمشت بھی پے نہیں کرنی ہوتی, وہ بعض اوقات 10 20 سال کے لیے ہم کرتے ہیں, اور کم از کم بھی ہو تو 5 6 سال تک یا کم از کم 10 سال تک کے ہمارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, اور منتھلی یا اینولی ہم نے بہت تھوڑی اماؤنٹ اس کی پے کرنی ہوتی ہے. تو یہ ایک جسٹ ایک ایکسکیوز ہے, ایک ایکسکیوز بنایا ہوا ہے کہ ہم قرض دار ہیں. ادروائز اگر ان کی انکم کو دیکھا جائے اور جو ان کے اخراجات ہیں ان کو دیکھا جائے, اور ان کی انکم منتھلی اتنی چل رہی ہے اور ان دنوں میں بھی ان کے پاس پیسے موجود ہیں, لیکن وہ صرف ایک ایکسکیوز کے طور پر کہ ان کے پاس اتنا لون ہے اور انہوں نے وہ اس کی ایک قسط ادا کرنی ہے, اور قسط ادا کرنے کے بعد بھی اگر ان کے پاس پیسے موجود ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ قربانی کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو ایکسکیوز بنا لیں کہ میں نے تو گھر لیا تھا لون کے اوپر, اور یا میں نے گاڑی لی تھی لون کے اوپر اور میرے اوپر اتنا قرض ہے, تو وہ آپ اس کا منتھلی 20 30 ہزار روپے دے رہے ہیں, اور وہ بڑی لانگ ٹرم کے لیے ایک قرض چل رہا ہوتا ہے. وہ آپ کا ایک کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ اپنے فیملی اپنے بچوں کو لے کے نا ناردرن ایریاز یا ملک سے باہر کہیں نہ کوئی پلان کر لیتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے, ہماری چھٹی ہے. اب وہ جو پلان پہلے سے کر لیتے ہیں اس میں انہوں نے ٹکٹ وغیرہ پہلے بک کرائی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہنگی ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. اب ان سب چیزوں میں ہوٹلنگ بک کرا لی ہوتی ہے, ٹریولنگ ہوتی ہے, آنا جانا, کھانا پینا, سفر, پیٹرول, سب کچھ اگر ناردرن ایریا جا رہے, اب یہ ساری چیزیں پلان چھٹیوں کے حساب سے کر لی ہوتی ہے. تو یہ جو قربانی ہے پھر وہ اس کو پیچھے چھوڑ دیتے, کہتے ہیں اب قربانی کے لیے ہمارے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ اگر ہے تو پھر ہم ٹریول کے لیے نکلنے لگے, وہ پھر کیا کریں گے, یا پھر ہم نے تو ویکیشنز پہ نکل جانا ہے, پیچھے ہم گوشت کیسے سنبھالیں گے, ٹھیک ہے. تو یہ والی بھی باتیں ہوتی ہیں کہ یار گرمی بہت ہے, بچوں کو کہیں ٹریول کرا کے لے آئیں, کچھ اویئرنیس ہو, کچھ گھمائیں پھرائیں, بچے بور ہوئے, پیپر ختم ہوئے ان کے بھی, اب ہم قربانی کریں گے تو گوشت کیسے سنبھالیں گے, ہمیں رکنا پڑے گا, لوگوں کو بانٹنا پڑے گا. یہ والی بھی چیزیں ذرا کلیئر کر دیں, کیونکہ ذہن ایسے ہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ دیکھیں قربانی ہے اللہ کا حکم ہے, اور یہ واجب ہے ایک چیز, وہ اس کو ادا کرنا ہے. تو وہ اگر اس سے آپ چاہیں گے کہ بری ذمہ ہو جائیں تو ایسا نہیں ہے, اس سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے. اس کو ڈیفینیٹلی ادا کرنا ہے. اس کے طریقے مختلف ہیں, آج کے دور کے اندر بہت آسانی اس کے لیے ہو چکی ہے, یعنی مختلف آرگنائزیشن ہیں, اجتماعی قربانیوں والے موجود ہیں, آپ ان کو پیمنٹ دیتے ہیں, وہ آپ کے بہاف پر قربانی بھی کر دیتے ہیں اور گوشت بھی تقسیم کر دیتے ہیں, یعنی آپ کے پاس مستحق لوگوں میں, تو آپ باؤنڈ ہی نہیں ہیں اس کے لیے. لیکن آپ یہ کہیں کہ آپ نے ویکیشنز وغیرہ بک کر دی ہیں, یعنی آپ کے پاس پیسے موجود تھے لیکن وہ آپ نے لگژریز پہ لگا دی ہیں, نیسیسٹیز پہ نہیں لگائے. یعنی ایک چیز ہے ضروریات, گھومنا پھرنا یہ ضروریات میں نہیں ہے, یہ آپ کی لگژریز میں آ جاتا ہے, آسائش میں آتا ہے. تو آپ نے ایک واجب کو آسائش کے چکر میں چھوڑا ہے, تو یہ انسان گناہگار ہوتا ہے. سر بریک لیتے ہیں. بہت اچھا کلیئر جواب دیا آپ نے, ویری نائس. اور بریک کے بعد آگے مزید الیبریٹ کریں گے چیزوں کو.